السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے کہ ہم اپنی لائف کو کیسے چینج کر سکتے ہیں۔ جو ہماری لائف میں سستی ہے، لیزی پن ہے، ہم اس کو کیسے دور کر سکتے ہیں۔ آج کی سائنس ہمیں ترقی کے راز بتاتی ہے، وہ راستے سمجھاتی ہے جن پر چل کر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ گویا آپ یہ مان لیں کہ کامیابی کھانے کی ڈش کی طرح ہے اور اس ڈش کی تیاری کے لیے ہمیں کچھ اجزاء درکار ہوتے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہمیں چاہیے وہ یہ ہے کہ ڈسپلن، نظم و ضبط۔ جب انسان کام کرے تو عمدگی کے ساتھ کرے، نفاست کے ساتھ کرے، صفائی ستھرائی اور خوبصورتی کے ساتھ کرے۔ اگر آپ کامیاب لوگوں کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں شوق، دلچسپی اور جذبے کے ساتھ ادا کیے۔ چاہے کوئی چھوٹا سا کام ہو یا بڑا پروجیکٹ، جس نے بھی توجہ اور ڈسپلن کے ساتھ کیا وہ کامیاب ہوا۔ اور ایگزیکٹلی آج کی سائنس ہمیں یہی بتاتی ہے، جو بھی کام کرو اچھے طریقے سے کرو۔ مگر بدقسمتی سے ہمارے درمیان کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو کسی کام کو عمدہ انداز میں اس لیے نہیں کر پاتے کہیں یہ میری مستقل ڈیوٹی نہ بن جائے۔ پنجابی میں کہاوت ہے، کہا جاتا ہے کہ مگروں لانا، یعنی کام کو بار بار پیچھے دھکیل دینا۔ حالانکہ یہ رویہ نہ تو سائنس نے ہمیں سکھایا ہے، نہ ہی ہمارا پیارا دین اسلام اسے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اعلیٰ سلیقہ، نظم و ضبط اور نفاست اختیار فرمائی۔ بد انتظامی اور بے ترتیبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نہ تھی۔ ایک چھوٹی سی مثال لیجئے کہ قبر کا مقصد تو یہ ہے کہ وہ مردے کو اپنے اندر چھپا لے، وہاں ظاہری خوبصورتی زیادہ معنی نہیں رکھتی۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حتیٰ کہ قبر کی تیاری میں بھی بگاڑ اور بے ترتیبی کو پسند نہیں فرمایا۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے قبر میں ایک چھوٹا کونا ٹیڑھا رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حکم دیا کہ اسے درست کیا جائے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تو میت کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے سوال پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے تو نہ میت کو کوئی فائدہ یا نقصان پہنچے گا مگر زندہ آدمی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ یعنی اسلام چاہتا ہے کہ کام کو حسن، صفائی اور بہتری طریقے سے کیا جائے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ایک صحابی طاق بن علی قبیلہ حضرموت سے تھے۔ وہ گارا اور مٹی کو نہایت مہارت سے لگاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اسی کام پر رہنے دو کیونکہ یہ تم سب سے زیادہ عمدگی کے ساتھ کر رہا ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ اپنا کام مہارت اور نفاست کے ساتھ کرو۔ اور آج کی دنیا بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ جدید ادارے اور کمپنیاں چاہتی ہیں کہ ان کے ملازمین اپنی صلاحیتوں کو صرف وقت گزاری کے لیے استعمال نہ کریں بلکہ اپنے اندر کا سرمایہ لگائیں، دل سے کام کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب کمپنیوں جیسے ڈزنی وغیرہ کا اصول ہے، ہم لوگوں کو ڈزنی میں نہیں لگاتے بلکہ ڈزنی کو لوگوں کے اندر ڈالتے ہیں۔ یعنی کمپنی کے اقدار اور کلچر اتنے راس کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ذاتی زندگی کا حصہ بن جائیں۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر کام کو خوبصورتی اور مہارت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو کوئی کام کرے تو مضبوطی اور پختگی کے ساتھ کرے۔ یہ اصول آج کے آفس میں بھی لکھ دیے جائیں تو کارکردگی کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک اچھا ملازم صرف ذہین اور محنتی نہیں ہوتا بلکہ وہ وہی ہوتا ہے جو اپنے وعدے کو وقت پر پورا کرے۔ وہ جس کام کی ذمہ داری لیتا ہے مقرر وقت پر مکمل کر کے دیتا ہے، اور یہی اصل اعتماد ہے۔ بالکل اسی طرح اسلام نے عورتوں کے لیے بھی رہنمائی فرمائی۔ جب عورتوں سے پوچھا کہ مرد جہاد پر جاتے ہیں اور شہادت یا کامیابی کا اجر پاتے ہیں تو ہمارا اجر کیا ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا جہاد اس کا گھر ہے، یعنی گھر کو سنوارنا، اس میں ڈسپلن اور سکون قائم رکھنا، اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور مشکلات میں صبر کرنا، یہ سب عورت کا جہاد ہے۔ بس یاد رکھیں، اسلام نے ہمیں 1400 سال پہلے وہی اصول دیے ہیں جو آج سائنس اور دنیا ہمیں سکھاتی ہے۔ اگر ہم ڈسپلن، نفاست، مہارت اور ذاتی دلچسپی کے ساتھ کام کریں تو نہ صرف ہم خود کامیاب ہوں گے بلکہ ہمارا پورا معاشرہ ترقی کرے گا۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کامیابی صرف ڈگریوں، دولت یا عہدوں سے نہیں ملتی بلکہ اصل کامیابی اس طرز عمل سے ملتی ہے جس میں نظم و ضبط ہو، محنت ہو، اخلاص ہو اور کامیابی اور عمدگی شامل ہو۔ انسان کا دل اگر اخلاص سے خالی ہو تو اس کی مہارتیں بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن جب نیت خالص ہو، نفع کی نیت صرف دنیاوی نہیں بلکہ اللہ کی رضا بھی ہو تو پھر چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کامیابی کا زینہ بن جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی آپ جس کام کو جس نیت سے کریں گے آپ کو اس کے مطابق اجر ملے گا۔
یہی اصول کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم زیادہ تر چالاکی اور شارٹ کٹ کو کامیابی سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ یہ وقتی فائدہ تو دے سکتی ہے، مگر دیر پا کامیابی کبھی نہیں دے گا۔ دیر پا کامیابی اسی کو نصیب ہوتی ہے جو محنت، صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے کام کو پورا کرتا ہے۔ ہماری اسلاف کی زندگیاں دیکھیں تو ان کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی بڑے بڑے شوق اور ذمہ داری کے ساتھ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، قیمت ہر شخص کی اس کے کام سے ہے۔ یعنی تمہاری اصل پہچان وہ ہے جو تم کام کرتے ہو، نہ کہ تمہاری باتیں یا دعوے۔ آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، ہر دوسرا شخص کمپنی چھوڑ آئے، ایک جگہ ٹکاؤ نہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر وفاداری اور استقامت کو کمزور کر دیا ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وفاداری، عہد نبھانے کے خاص طریقے کی تاکید فرمائی ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی وعدہ کرے تو اسے پورا کرو۔ یہی وہ صفت ہے جو ایک عام انسان کو سب سے بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ اب آئیے گھریلو زندگی کی طرف۔ گھر دراصل معاشرے کی پہلی اکائی ہے۔ اگر گھر کا نظام بگڑ جائے تو پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اسلام نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ وہ گھر کی ڈسپلن مینیج کرے۔ اس لیے عورت کا جہاد یہی ہے کہ گھر کو سنوارے، سکون دے اور تربیت کرے۔ گویا معاشرے کی بنیاد عورتوں کے کندھے پر ہے۔ اس طرح مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ باہر کی دنیا میں کام کرے تو امانت اور دیانتداری کے ساتھ کرے، کسی کی محنت کھائے بغیر، کسی کے حق کو دبائے بغیر۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ۔ یاد رکھیے، کامیابی کا سفر کبھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ سفر صبر مانگتا ہے، استقامت مانگتا ہے اور سب سے بڑھ کر احسان مانگتا ہے۔ احسان کا مطلب ہے تم اپنا کام ایسے کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی جذبہ تمہارے ہر کام کو کامل پر پہنچا دیتا ہے۔ آج کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیاں دوبارہ سے اسی اصول پر استوار کریں، چاہے مزدور ہوں، طالب علم ہوں، استاد ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام دل سے کریں تو یقین جانیں ہمارا معاشرہ ایک بہترین اور ترقی یافتہ معاشرہ بن سکتا ہے۔ جزاک اللہ۔